بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا ھل بلغت متفق علیہ۔ ناظرین گرامی قدر، خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے مال کو بھی محترم قرار دیا۔ بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تمہارے اوپر حرام ہیں ایک دوسرے کے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح انداز میں بیان فرمائی۔ لہذا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، حرام طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ رضامندی کے ساتھ تجارت کرو، ایک دوسرے سے کماؤ۔ تم کسی سے کماؤ، وہ کسی سے کمائے، ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ لاکھوں کروڑوں کماؤ۔ تجارت کی طرح سے بیع اور شراء کے طور پر ملازمت کر کے یا اور دیگر معاملات کے ذریعے سے، جائز معاملات کے جس کو اسلام نے جائز قرار دیا ہو، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن باطل طریقے سے کوئی کسی کے مال کو نہیں کھائے گا، اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں، یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں اور اس بات کی گواہی دے دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ جب وہ یہ سارے کام کرنے لگیں گے تو میری طرف سے ان کا خون، ان کا مال محفوظ ہو جائے گا، سوائے اسلام کے حق کے طور پر۔ وہ حسابہم علی اللہ تعالیٰ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ مطلب جب لا الہ الا اللہ کسی نے کہہ دیا، اللہ کی توحید کو، اللہ کو ایک مان لیا، اس کی توحید کا اقرار کر لیا، تو اب اس کی جان، اس کا مال محترم ہے دوسرے مسلمان کے اوپر۔ اس کے مال کو بھی کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا، اس کے مال کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اس کی اجازت کسی بھی مسلمان کو نہیں ہے۔ مال ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے محترم ہے، اور اس کا خیال ہر مسلمان کو کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ رب العزت کے یہاں جو مال اس نے اپنے بھائی کا لیا ہے، ہڑپا ہے، اس مال کا اس کو حساب دینا ہوگا۔ اور کل روز قیامت مال تو ہوگا نہیں، حساب و کتاب کا جب مرحلہ ہمارے سامنے ہوگا تو قرض کو دینے کے لیے یا ایک دوسرے کے معاملات کو حل کرنے کے لیے مال وہاں پر نہیں ہوگا، درہم و دینار نہیں ہوں گے، وہاں سب سے بڑا مال ہماری نیکیاں ہوں گی۔ ہماری نیکیاں، ہمارے حسنات لے کر کے اور پھر ان معاملات کو سلجھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من کان عندہ مظلمۃ لاخیہ فلیتحلل منہا، جس کسی کے پاس کسی کا حق ہے، کسی کے اوپر کوئی زیادتی اور کسی کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے، تو اسے اسی دنیا کے اندر اس کو حل کر لینا چاہیے، اس معاملے کو یہیں پر سلجھا لینا چاہیے۔ فإنہ لیس ثم دینار ولا درہم، کیونکہ وہاں نہ تو دینار ہوگا نہ درہم ہوگا۔ من قبل ان یؤخذ لاخیہ من حسناتہ، اس سے پہلے اپنے معاملات کو اسی دنیا کے اندر حل کر لو، سلجھا لو، کہ وہ دن آئے
کہ جب نیکیوں سے معاملات کو طے کیا جائے گا، نیکیاں لے کر کے حقوق کو ادا کیے جائیں گے، پھر وہ کتنا زیادہ نقصان ہوگا، کتنا زیادہ خسارہ ہوگا کہ آدمی اتنی محنت مشقت کے بعد نیکیاں حاصل کر سکا تھا اپنی زندگی کے اندر، دنیا کے اندر، اور وہاں وہ اس کی نیکیاں اسے چھین لی جائیں گی، اس کے حسنات اس سے لے لیے جائیں گے۔ اس لیے اسی دنیا کے اندر اپنے معاملات کو درست کر لو، اسی دنیا کے اندر لین دین کو ختم کرو، اسی دنیا کے اندر بیٹھ کر کے اپنے معاملے سلجھا لو، نہیں تو آخرت میں جب اللہ کی عدالت کے اندر جب فائلیں پہنچیں گی تو وہاں پر آپ کی نیکیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، آپ کی نیکیاں آپ سے لے لی جائیں گی، آپ کی نیکیاں آپ کے کسی کام نہیں آئیں گی، وہ دوسرے کے کھاتے میں چلی جائیں گی۔ یہ بڑا ہی زیادہ افسوسناک معاملہ ہوگا کہ دنیا سے لے تو گئے آپ نیکیاں، لیکن وہاں اس نیکیوں کا آپ کو فائدہ نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، ایسا بھی ہو سکتا ہے بہت سارے اصحاب حق ہوں اور وہ نیکیاں لے رہے ہوں، نیکیاں ختم ہو جائیں، تو اب ایسی صورت میں اگر صاحب حق باقی ہوں گے تو ان کے گناہ اس شخص کے سر پر لاد دیے جائیں گے۔ یہ اس سے بھی بڑا سنگین معاملہ ہوگا، اس سے بھی بڑا سنگین معاملہ ہوگا کہ کسی کے گناہ کسی کے سر آ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے گناہ لے کر کے اور اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور یہ بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی زیادہ خطرناک معاملہ ہوگا۔ مال محترم ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے، کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو کہ اپنے مسلمان بھائی کا مال وہ باطل طریقے سے حاصل کرے، باطل طریقے سے اس کو لے۔ اور مال کے احترام کی بات ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مال اتنا محترم ہے کہ ایک مسلمان اگر اپنے مال کی حفاظت کے لیے مارا جائے تو اس کو شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جا رجل، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول، ارائیتا ان جاء رجل یرید اخذ مالی، کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی شخص میرا مال لینے کے لیے آئے تو میں کیا کروں گا؟ قال فلا تعطه مالک، اپنا مال اس کو دینا مت، خبردار، جہاں تک تمہارے اندر طاقت ہو اپنے مال کو بچانا اس سے۔ قال ارائیت ان قاتلنی، آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ اگر مجھے اس سے لڑنے لگے، مجھ سے قتال کرنے لگے، میری جان پر وہ آ جائے؟ قال قاتل ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم بھی اس سے قتال کرو، تم بھی اس سے لڑو، تم بھی اس سے جنگ کرو اپنے مال کو بچانے کے لیے۔ قال ارائیت ان قتلنی، آپ کا کیا خیال ہے اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو؟ قال فانت شہید، تو تم شہید ہو، اگر اس نے تمہیں قتل کر دیا تو تم شہید ہو۔ قال ارائیت ان قتلتہ، اور اللہ کے نبی اپنے مال کو بچانے کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، کہیں مجھ سے اس کا قتل ہو گیا، میں نے اس کو مار ڈالا، میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ اپنے مال کو بچانا ہے تو اس کو میں مار ڈالوں، اگر میرے ذریعے وہ مارا گیا تو ایسی صورت میں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا فی النار، وہ جہنم میں جائے گا، اگرچہ تم نے اس کو مار ڈالا اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنے دولت کو بچانے کے لیے، اپنے خزانے کو بچانے کے لیے، اپنی تجوری کو بچانے کے لیے، اگرچہ آپ نے اس کو مار ڈالا تو وہ جہنم میں جائے گا، تمہارا کچھ نہیں ہوگا، تم نے تو اپنے مال کی حفاظت کی ہے۔ یہ ہے مال کا احترام۔ مال کا احترام یہ ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی مارا جائے تو اسلام اس کو شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ اب وہ مال اگر کوئی ناجائز طریقے سے لینا چاہے، حرام طریقے سے ہڑپنا چاہے کسی بھی ذریعے سے، تو آپ بتائیے وہ کتنا بڑا گنہگار ہوگا۔ یہاں تک کہ تجارت میں اگر جھوٹ بول کر کے کسی نے کسی کو ٹھگا ہے
تو اس کو اس مال کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اگر دھوکہ دے کر کے کسی نے کسی کے مال کو اگر ہتھیایا ہے تو وہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا. اگر ملاوٹ کر کے کسی نے کسی کے مال کو ہتھیایا ہے، ہڑپا ہے، تو اس کو اس کا اللہ رب العزت کے یہاں حساب دینا پڑے گا اور وہ اس کے جان پر بنائے گا. اس لیے مال کا معاملہ بڑا اہم ہے. کسی کے مال کو لوگ اس کو اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو بیوقوف بنا دیا، ہم نے اس کو ٹھگ لیا. یہ بیوقوف بنانا، یہ ٹھگنا نہیں ہے، یہ اپنے عاقبت کو برباد کرنا ہے. اس لیے مال کو احترام بخشو اور مال کے معاملے میں شریعت کی تعلیمات کے مطابق اپنے عمل کو انجام دو. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا من قتل دون مالی فہو شہید. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جو اپنے مال کے لیے مارا گیا، شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا، تو وہ شہید ہے، اس کو شہادت کا درجہ ملے گا. اسی طرح سے زمین ہے، جائیداد ہے، کس طرح سے زمینیں لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، کس طرح سے لوگ بڑھ کر کے بنا لیتے ہیں. بڑھ کر کے لوگ اپنا گھر بنا لیں گے. آدمی نہیں ہے پڑوسی، جب گھر بنانا شروع کیا تو ایک بالشت آگے بڑھ گئے، ایک ہاتھ آگے بڑھ گئے. بعد میں اب تو بڑھ گئے، اب تو گرا تو سکتے نہیں گھر، کچھ پیسے وغیرہ لے لو. لوگ جان بوجھ کر کے اس طرح سے بےایمانیاں کر لیتے ہیں، لوگوں کی زمینوں کے اوپر اپنے گھر بنا لیتے ہیں، لوگوں کے کھیت کو لوگوں کے کھیتوں میں بڑھ جاتے ہیں آگے. یہ کتنا بڑا گناہ ہے، انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اخذ شبرا من الارض، کس نے زمین کا ایک بالشت بھی کسی کا ظلم اور ناحق لے لیا، ایک بالشت زمین بھی اگر کسی نے کسی کا ہڑپ لیا، قبضہ کر لیا، تو وقہو من 7 اراضین، تو اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا اس کے گلے کے اندر. 7 زمینوں کا طوق. یہ معمولی سزا ہے؟ کس قدر تکلیف دہ اور دردناک سزا ہے یہ کہ 7 زمینوں کا طوق اسے پہنا دیا جائے. اس لیے مال کو جو احترام اسلام نے بخشا ہے اور جس کو دہرایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں، اس کا خیال کیا جائے، لحاظ کیا جائے، اس کی پاسداری کی جائے اور مال کے معاملے میں اسلام کی تعلیمات اور اس کی ہدایات کو سامنے رکھیں. اور ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے آپ تصور کیجئے کس طرح سے لوگ غفلت کے شکار ہیں. اپنی بہنوں کا جو لوگ حق مار لیتے ہیں، اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھنے کی کوشش کیجئے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر بہن کا کھایا ہے، کوئی اگر بیٹی کا کھایا ہے تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے مرحلے سے نہیں گزارے گا. ساری چیزیں کتنا ہی معمولی اور غیر معمولی کیوں نہ ہوں، ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر چیز کا مواخذہ ہوگا. بہنوں کا حق مارنے والے، بہنوں کو حصہ نہ دینے والے، وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے، ان کا بھی حساب ہوگا. اور ان کو بھی اپنی نیکیوں، لوگ آج ایک عجیب طرح کا ایک بہانہ بنا لیا ہے کہ بہن نے دے دیا، بہن نے معاف کر دیا. معاف کیا نہیں ہے، معاف کروایا گیا ہے. ماحول ایسا بنا دیا گیا، سچویشن ایسی بنا دی گئی، بول بول کے اس طرح کا کہ حالات کریٹ کیے گئے کہ بہن کی ہمت ہی نہیں ہوئی مطالبے کی، حالانکہ اپنے گھر میں پریشان ہے، تکلیف میں ہے، مسائل میں گرفتار ہیں، اس کے شوہر کا کام نہیں چل رہا ہے، اس کے بیٹے کے پڑھائی میں بہت پیسے لگ رہے ہیں اور اس کا حق اس کے بھائی کے پاس پڑا ہوا ہے، لیکن نہیں مانگ رہی ہے. کیوں؟ ایسا ماحول کریٹ کیا گیا. ابھی اس کو ایسے ایسے تانے دیے جائیں گے، کوئی لیتا نہیں ہے، یہ مانگ رہی ہے، یہ سوال کر رہی ہے، اس کو صبر نہیں ہے. کوئی مانگتا ہے کیا اس طرح سے؟ تو دراصل ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ بہنیں خود نہیں مانگتی ہیں، وہ بیچاری صبر کر جاتی ہیں.
اچھا آپ نے کبھی سنا کہ بھائی نے معاف کر دیا؟ بھائی نے معاف کر دیا، بھائی نے نہیں لیا، ایسا میرے خیال سے کسی نے سنا ہو؟ زیادہ تر یہی سننے میں آتا ہے کہ بہن نے معاف کر دیا، اس کے پاس بہت ہے، اس کے پاس کیا کمی ہے؟ تو اللہ کے بندو، یہ ظلم ہے اور یہ حقوق ہیں، اللہ سے ڈرو اور ایک ایک پائی جو حق آپ کے اوپر نکلتا ہے وہ صاحب حق کو پہنچا دو، اس سے پہلے کی نیکیوں سے معاملات کو چکایا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔